الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ میں نے سچ اور جھوٹ کا عنوان اٹھایا تھا کہ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی آدمی کو جنت تک پہنچاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ آدمی کو فجور یعنی بدعمالی کی طرف لے جاتا ہے، اور بدعمالی آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے یعنی جھوٹا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچائی ایک ایسا فعل ہے، سچائی ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کو جنت میں لے جائے گی، جو آدمی کو عمل یہ جنت میں لے جائے گا، اور جھوٹ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا کام ہے جو آدمی کو جہنم تک لے جائے گا۔ ہم ان تمام چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارے زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اچھا ہے یا خراب ہے۔ ہم اس معاملے میں احتیاط نہیں برتتے، لیکن یہ چیز بہت خطرناک ہے ہمارے دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی۔ کبھی کبھی عام بول چال میں بھی ہم ایسے جملوں کا استعمال کر لیتے ہیں جو جملے حقیقت میں جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے جھوٹ ہونے کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز جھوٹ ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز جھوٹ میں شامل ہے۔ عام بول چال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جس کو ہم جھوٹ تصور نہیں کرتے لیکن حقیقت میں وہ چیز جھوٹ میں شامل ہے۔ جیسے ہم جلدی آنے کے لیے کسی سے کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی آؤں گا، دل میں یقین ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں تو نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن بولتا ہے آدمی 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ کیا ضرورت ہے 2 منٹ بولنے کی؟ 2 منٹ کی جگہ پر آپ کو یقین ہے کہ مجھے 10 منٹ لگیں گے واپس آنے میں، تو آپ 10 منٹ کا استعمال کرو کہ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور آؤں گا تو کم سے کم 1 گھنٹے لگیں گے، لیکن آدمی کہتا ہے کہ 10 لحظے میں آ رہا ہوں۔ یہ قسم کا جھوٹ ہے اور یہ قسم کا دھوکہ ہے۔ اس میں سامنے والے کو جس سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے 10 منٹ کا وعدہ کر کے گیا ہے تو 10 منٹ میں آئے گا، حالانکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں 10 منٹ کا وعدہ کیا ہوں اور 1 گھنٹے میں مجھے واپس آنا ہے۔ تو یہ چیز جھوٹ میں شامل ہے، اور جھوٹ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا، جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بڑی باریک چیز ہے یہ۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی چاہنے والے نے آپ کے پاس لیٹر لکھا، خط لکھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت بیٹھے اس خط کا، اس لیٹر کا جواب دینے کے لیے، اور اپنے بیٹے آفتاب عالم کو اپنے سامنے بٹھایا کہ بیٹا اس خط کا جواب لکھو کہ آپ کے والدہ کے انتقال کی خبر ملی اور ہمیں بہت دکھ ہوا، آپ کی والدہ کے انتقال کا ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، بولے ٹھہرو۔ آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا، تھوڑی دیر جسم پر سکون طاری رہا، سکتہ طاری رہا، اس کے بعد آنکھیں کھولی، سر کو اٹھایا اور بیٹے سے کہا بیٹا لکھو، اب ٹھیک ہے لکھو۔ تو بیٹے نے سوال کیا کہ ابو جان یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ کیا بات ہوئی؟ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اصل میں بات یہ ہے، ایک ہے کہ مجھے دکھ ہوا اور ایک ہے مجھے بہت دکھ ہوا، ان دونوں جملوں میں فرق ہے۔ تو میں نے آپ سے لیٹر کے اندر یہ لکھایا کہ مجھے آپ کی والدہ کے انتقال کو سن کر بہت دکھ ہوا، تو کیا واقعی میں میرے دل کی کیفیت اس اعتبار سے ہے کہ میں بہت دکھ ہوا کا جملہ استعمال کر سکتا ہوں، لکھا سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے لکھانا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے اپنے دل کی کیفیت دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میں آپ کے والدہ کے انتقال کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ تو بیٹا اب یہ جملہ جو تم لکھے ہو وہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے دل کی کیفیت دیکھی، یہ جملہ میرے لیے لکھانا ٹھیک ہے۔ آج ہم اور آپ اگر اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان تمام چیزوں کی طرف اگر دھیان کریں تو توجہ کریں تو قدم قدم پر گویا کہ ہمارے زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے اور جھوٹی باتیں ہمارے زبان سے نکل رہی ہیں۔ کون آدمی ہے جو یہ کہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت نہیں؟ ہر آدمی نبی سے محبت کا خوب دعویٰ کر رہا ہے، نبی سے محبت کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے، نبی سے عشق و محبت، لگاؤ اور تعلق کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔
کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے کے لیے، ہم آپ کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کے لیے حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ہم حاضر ہیں آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے، آپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے کے لیے، آپ کے ایک ایک سنت پر جان دینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہی ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا، الفت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت متقاضی ہوتی ہے اطاعت کے، محبت متقاضی ہوتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا۔ اگر واقعی میں آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو آپ اپنے نبی کی بات مانیں گے، آپ اپنے نبی کی سنت پر چلیں گے، آپ اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ تو محبت کا، تعلق کا، لگاؤ کا دعویٰ تو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، لیکن بھلا بتاؤ کیا ہم نبی کی سنت کو اپناتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر ہم چلتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغوب اور محبوب جو اعمال ہیں ان اعمال کو ہم اپناتے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، نماز کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگر واقعی میں آپ کو نبی سے محبت ہے تو آپ اپنے نبی کے سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے نبی کے اس محبوب عمل کو ترک نہیں کریں گے، جس عمل کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہوگی تو آپ اپنے نبی کے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ ضرور نماز پڑھیں گے، چونکہ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا۔ تو آپ اپنے نبی کی بات مانیں گے، اور وہ بھی ایک ایسی بات جس بات پر عمل کرنے سے آپ کے نبی کے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے، اور نہ پڑھنے سے اللہ کے نبی کے آنکھ کو تکلیف ہو۔ تو بھلا بتاؤ کوئی سچا محب اور کوئی سچا عاشق ایسا عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اس دعوے میں ہم کہاں تک سچے ہیں، ہم اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں، اپنی زندگی ہم دیکھیں کہ ہاں کیا ہمارا چہرہ مہرہ اللہ کے نبی سے ملتا جلتا ہے؟ کیا ہماری وضاحت اللہ کے نبی سے ملتی جلتی ہے؟ کیا ہمارا رہن سہن اللہ کے نبی سے ملتا جلتا ہے؟ کیا ہماری شادی، ہمارا بیاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی بیاہ سے ملتا جلتا ہے؟ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے، جاگنے، چلنے پھرنے کے مماثل ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہمارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے میل کھاتا ہے؟ کیا ہماری تجارت نبی کے تجارت سے میل کھاتی ہے؟ کیا ہمارے زبان کی سچائی نبی کے سچی زبان سے میل کھاتی ہے؟ کیا ہمارا معاملہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نبی کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق سے میل کھاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے،
اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی سب سے اچھے، سب سے اچھا اللہ کے نبی کے نگاہ میں وہ نہیں ہے جو دوستوں کی نگاہ میں اچھا ہو، جو اپنے یاروں کی نگاہ میں اچھا ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک معیار بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ایک کسوٹی بتائی ہے، خیارکم خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوستوں میں ہم بہت اچھے شمار ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں ہم جلاد شمار کیے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہم قہار شمار کیے جاتے ہیں، جلاد شمار کیے جاتے ہیں، ہم ایک ظالم اور قاہر اور ظالم تصور کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں واقعی میں اگر ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی نبی کے زندگی سے ملانی ہوگی، ہمیں اپنی زندگی نبی کی زندگی سے ملانی ہوگی، اور جب ہم اپنی زندگی نبی کی زندگی سے ملائیں گے تبھی ہم نبی کی شفاعت پائیں گے، تبھی ہم نبی کے چہرے کو کل قبر میں پہچان پائیں گے۔ ورنہ تو ہم میں سے کس نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اپنے نبی کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے اس دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی شریعت ہم تک پہنچی ہے، آپ کا قرآن ہم تک پہنچا ہے، آپ کی حدیث ہم تک پہنچی ہے، آپ کے صحابہ کے اقوال و افعال اور نبی کے اقوال و افعال ہم تک پہنچے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اسے سن کر صحابہ کرام کے ذریعے سے جو باتیں نبی کی ہم تک پہنچی ہیں، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے اب تک کے لوگوں تک، یہ جو نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، لیکن کل قبر میں ہر مومن سے یہ 3 سوال کیا جائے گا، ہر مومن سے یہ 3 سوال کیا جائے گا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ، صورت مثالیہ اللہ کے نبی کی ہر آدمی کے قبر میں پیش کی جائے گی، اور اشارہ کر کے کہا جائے گا بول اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اگر ہماری زندگی دنیا میں، اگر ہماری زندگی دنیا میں نبی کے سنت کے مطابق ہوگی تو ہم دیکھتے ہی اپنے نبی کو پہچان جائیں گے، جبکہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، اور ہم اپنی زبان سے کہیں گے نبینا و رسولنا و سیدنا و طبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے رسول، یہ ہمارے نبی، یہ ہمارے ڈاکٹر طبیب، یہ ہمارے قائد، یہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن نبی کی صورت سامنے آتے ہی ہم دیکھ کر پہچان لیں گے، اتباع سنت کی برکت سے، اطاعت نبوی کی برکت سے ہم اپنے نبی کو پہچان لیں گے۔ اور سب کو یہ دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، اور ہر ایک سے یہ سوال ہونا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک دن جب قبر میں تجھ کو اتارا جائے گا، ایک دن جب قبر میں، ایک دن جب قبر میں تجھ کو اتارا جائے گا، با خدا دیدار جب ان کا کرایا جائے گا، با خدا دیدار جب ان کا کرایا جائے گا، ان کی عظمت دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ان کی عظمت دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ کون ہے یہ مرد مومن تجھ سے پوچھا جائے گا، کون ہے یہ مرد مومن
تجھ سے پوچھا جائے گا. یعنی اللہ کے نبی کو قبر میں پیش کر کے، نہیں تو آپ کے قبر اور روضہ اقدس تک سارے حجابات ختم کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. کون ہے یہ مرد مومن؟ تجھ سے پوچھا جائے گا. اب آگے کی بات جو میرے تقریر کے عنوان سے مماثلت رکھتی ہے وہ یہ ہے، گرچہ دعویٰ ہے محبت کا تو تو دے اس کا ثبوت. گرچہ محبت ہے، گرچہ دعویٰ ہے محبت کا تو دے اس کا ثبوت. تو نے دنیا میں محبت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دنیا میں تو نے دعویٰ کیا، اب تو یہاں پر اپنی محبت کا ثبوت پیش کر. گرچہ دعویٰ ہے محبت کا تو دے اس کا ثبوت. قبر میں دیکھ کے پہچان نبی کا چہرہ، قبر میں دیکھ کے پہچان نبی کا چہرہ. اب قبر میں اللہ کے نبی کا یہ چہرہ آیا ہے، اب بتانا کون ہے یہ آدمی، کون ہے یہ مرد مومن؟ تجھ سے پوچھا جائے گا، اب بتا یہ کون ہے. لیکن اگر دعویٰ تو محبت کا تھا لیکن نبی کے سنت پر چلن نہیں تھا تو آدمی ہکا بکا رہ جائے گا اور نبی کو پہچان نہیں پائے گا اور یہ کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری. تو ہم اس دنیا میں محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اس زبان کے دعوے پر غور کریں. کیا ہم واقعی میں اس محبت کے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اور سچا اور جھوٹا اللہ کے یہاں پہچان لیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں جان لیا جاتا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. نبی کے تعلق سے ہم دعویٰ محبت کا جھوٹا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یار تم مجھے بہت یاد آتے ہو، تم مجھے بہت یاد آتے، میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا. بولنے کو آدمی زبان سے بولتا ہے، کبھی تذکرہ اس کا نہیں لاتا، لیکن چاپلوسی کے طور پر اس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے بہت یاد آتے ہو، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں. اگر واقعی میں ویسا نہیں ہے اور زبان سے تم ایسا کہہ رہے ہو، آپ کے دل کی کیفیت وہ نہیں ہے، تو آپ سچے نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں. آپ سچے نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں. کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کسی سے دعا کی درخواست کرتا ہے، بھائی میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا. جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں بہت آپ کو دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، آپ کو میں نے دعا میں یاد کیا، میں نے آپ کے لیے دعا کی. اگر آپ نے دعا نہیں کی ہے اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا یہ کہ میں نے آپ کے لیے دعا کیا ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو آپ کا یہ کلمہ جھوٹا کلمہ ہے. آپ کے نام اعمال میں جھوٹ بات لکھی جائے گی. اس لیے بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ کلمہ ہمارا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑی جامع بات بیان کی ہے کہ سچائی آدمی کو نیکی تک اور نیکی آدمی کو جنت تک لے جاتی ہے، اور آدمی پابندی سے سچ بات زبان سے نکالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ ایک ایسا کلمہ ہے کہ آدمی کو فجور یعنی بدعمالی تک لے جاتا ہے، اور بدعمالی آدمی کو جہنم تک لے جاتی ہے. اور آدمی ایسے باتوں میں جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جس کا لقب اللہ کے یہاں سچا لکھا جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے، اور جس کا لقب اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جائے اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے.
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولًا كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. ہرگز تم عمل میں مت لاؤ بغیر کسی تحقیق کے عمل درآمد تم مت کرو. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. جس کا تمہیں صحیح سے علم نہیں ہے، جس بات کی تمہیں کوئی تحقیق نہیں ہے، ہرگز اس چیز کو کبھی عمل میں مت لاؤ، عمل درآمد اس کا مت کرو جس بات کے بارے میں تمہیں تحقیق نہیں ہے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ بات ویسی ہے. اگر آپ کو تحقیق کے ساتھ کوئی بات معلوم نہیں ہے تو آپ اس پر عمل درآمد مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. یہ کان، سمع یہ کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد دل و دماغ، کل اولئک عنہ مسئولا کان عنہ مسئولا. ان تمام سے، کان سے اس کی سماعت کے بارے میں پوچھ ہوگی، آنکھ سے اس کی بصارت کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور دل و دماغ سے اس کے سوچنے کے بارے میں پوچھ ہوگی. اس لیے کوئی اگر بات سامنے آئے تو خالی سن کر اس پر عمل درآمد مت کرو، تحقیق کرو. کیا واقعی میں اس چیز کی وہی حقیقت ہے جو ہم تک پہنچی ہے؟ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھ دی ہیں. بہت ساری باتیں علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آدمی کو سنی سنائی باتوں پر یعنی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ سنا فوراً سن کر اس پر بھروسہ کر لیا نہیں، آدمی کو تحقیق کرنی چاہیے. میں جو سنا ہوں کیا واقعی یہ بات ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات آ کے لگا دیتا ہے اور آپ اس بات کو سن کر اس آدمی کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے آپ تیار ہو جاتے. کیوں؟ فلاں آدمی نے آپ کے کان میں آ کے بھر دیا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اور آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی. کیا واقعی نے اس آدمی نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تحقیق نہیں کی، بس سن لیا، کسی سے اپنے کان سے کسی سے سن لیا کہ وہ فلاں آدمی کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، کہ میرے تعلق سے وہ ایسا بک رہا تھا، اور آپ نے سن کر اس کو ستانا شروع کر دیا. غلط ہے یہ جھوٹ میں شامل ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ کے نگاہ میں، اور آپ اس میں کل آخرت میں پکڑے جائیں گے. کبھی کبھار کسی کے بولنے پر کوئی جملہ، چغلی، غیبت ایسا سننے پر آپ کسی سے بدظن ہو جاتے، دشمنی مول لے لیتے. کسی نے آ کے کہہ دیا کہ فلاں آدمی آپ کے تعلق سے ایسا بول رہا تھا، اب آپ اس کے دشمن بن گئے. یہاں تک کہ آپ نے اس سے بولنا، بات کرنا، تعلق رکھنا ختم کر دیا، قطع تعلق آپ نے کر لیا، دشمنی آپ نے اس سے مول لے لی. سن کر آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اس آدمی نے جو آ کر فلاں کے بارے میں مجھے سنایا کہ ایسا آپ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. سن کر آپ نے بھروسہ کر لیا. کل کو یہ کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا. اس لیے یہ چیز جھوٹ میں شامل ہو جائے گی.
ہم کو اور آپ کو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے ریت و رواج، رسوم و رواج، بدعات و خرافات اور کچھ ایسے اعتقادات جو ہمارے آبا و اجداد رکھتے تھے، کرتے تھے، ہم بلا تحقیق، بلا چوچرا، بغیر سمجھ بوجھ کے ہم اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے کیا ہے، ہماری خاندانی یہ ریت ہے، ہماری خاندانی یہ ریت ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ چیز جھوٹ میں شامل ہوگی۔ آپ تحقیق کرو، علماء کرام ہیں، ہر دور میں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ہر دور میں بڑے بڑے فقہائے کرام ہیں، فقہائے اعظام ہیں، ہر دور میں آپ تحقیق کرو۔ یہ چیز کیا ہمارے لیے کرنا، تعزیہ داری کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ پنجہ داری کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ ڈھول تاشے بجانا ہمارے لیے جائز ہے؟ نوحہ خوانی کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ سینہ کوبی کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ گریبان چاک کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ چہرہ نوچنا کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، ہمارے لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا کیا جائز ہے؟ ہم نے تحقیق نہیں کی، بس ہمارے آبا و اجداد میں، ہمارے خاندان میں ایسا آ رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، ہم بھی شادی نہیں کریں گے۔ محرم کے مہینے میں کسی نئی دکان کی سفر کے مہینے میں اوپننگ نہیں کرتے، ہم بھی ایسا کریں گے۔ سفر کے مہینے میں کوئی آدمی باہر کا سفر نہیں کرتا، اور محرم کے مہینے میں کوئی آدمی جشن نہیں کرتا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا، ہمارے خاندان میں ایسا چلا آ رہا، تو یہ چیز بھی جھوٹ میں شامل ہوگی۔ یہ میں نہیں، علامہ شبیر عثمانی نور اللہ مرقدہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد کے غلط نظریات اور غلط اعتقادات جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، اس آیت کے ضمن میں وہ باتیں بھی آتی ہیں، اس آیت کے ضمن میں وہ باتیں بھی آتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، آثار صحابہ کو دیکھ کر، یا یہ کہ ہم منمانی کر رہے ہیں، یا صرف اپنے آبا و اجداد کی ریت رواج اور رسوم رواج اور خاندانی رسم کے طور پر ہم اسے کر رہے ہیں۔ ہمیں تحقیق کرنا ہے، ہمیں معلومات کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر بغیر معلوم کیے ہم ایسے عمل کر لیں گے تو یہ چیز بھی ہمارے نام اعمال میں جھوٹ کے طور پر لکھی جائے گی، جھوٹ کے طور پر لکھی جائے گی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ عمل درآمد نہ کریں، اس لیے کہ ان السمع، بے شک تمہارے کان، والبصر، اور تمہاری آنکھ، والفؤاد، اور تمہارے دل و دماغ، ان سب سے کل کو پوچھ ہوگی، کل کو پوچھ ہوگی۔ کان سے جو سنا تھا فوراً عمل کر لیا، کیوں تحقیق نہیں کی؟ کیوں تحقیق نہیں کی؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندیکھی چیزوں کو، انسنی چیزوں کو آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے، اور انسنی چیزوں کو جس کو وہ سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے، میں نے ایسا سنا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے۔ تو ایسا اس کا بولنا کہ میں نے سنا ہے جبکہ وہ سنا نہیں ہے، میں نے ایسا دیکھا جبکہ وہ دیکھا نہیں ہے، یہ بھی نام اعمال میں آدمی کے جھوٹ لکھا جائے گا، جھوٹ لکھا جائے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی شان بگارنے کے لیے کوئی چیز نہیں جانتا، کسی چیز کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہے، میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، حالانکہ وہ اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے،
یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے. اور علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کیا ہے. یہ ساری چیزیں بھی وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم اس آیت پاک کے ضمن میں آتی ہیں. ہم اور آپ اگر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر ایسی ہیں کہ ہم جھوٹ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے زبان سے اپنے عمل سے جھوٹ بک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے اور ہمیشہ اپنی زبان سے سچی, پکی, اچھی, ٹھیک بات نکالنا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور ہر نکاح کے وقت میں یہ آیت پاک نکاح پڑھانے والا نکاح کے وقت میں پڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور اپنے زبان سے ٹھیک بات کرو, ٹھیک بات, اچھی بات, سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, یہ سچی بات زبان سے نکالنے کا یہ فائدہ ہوگا, اللہ تمہارے عمل کو اچھا بنا دیں گے. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو رب اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو رب بخش دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ گویا کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا, بہت بڑی کامیابی. اللہ کے یہاں گویا کہ اس نے سرخروئی حاصل کر لی, کامیابی حاصل کر لی. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے جو باتیں نکالتے ہو, بہت بک بک کرتے ہو, بکواس کرتے ہو, اپنی شان جماتے ہو, یاد رکھو, یاد رکھو, کان کھول کر سن لو, جو کچھ بھی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے نا, ایک اللہ کا فرشتہ اس کو اچک لینے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک اللہ کا فرشتہ اس کو اچک لینے کے لیے ہمیشہ گھات میں, طاق میں بیٹھا ہوا ہے. جو کچھ بھی آپ اپنے زبان سے نکال رہے ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام احمد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا, وہ فرماتے ہیں, بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, کیا آدمی کبھی کبھار کوئی چھوٹا سا خیر کا کلمہ اپنے زبان سے نکالتا ہے اور آدمی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا, وہ آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی خیر کا اچھا کلمہ اپنے زبان سے نکالا ہے, لیکن رب کے یہاں وہ کلمہ اتنا پسند آتا ہے, رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بنیاد پر اپنی دائمی رضا, اپنی دائمی خوشنودی, ہمیشہ کی خوشنودی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. چھوٹا سا کلمہ جو آدمی خیر کا اپنی زبان سے نکالا, وہ کلمہ خیر چھوٹا سا, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنی زبان سے وہ ایک اچھا کلمہ نکالا ہے, اور اللہ کو اتنا بھا گیا ہے وہ کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کو میرے لیے لکھ دیا. اور اس کا اپوزٹ آدمی کوئی شر, کوئی برا کلمہ اپنے زبان سے نکالتا ہے, آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نکالا ہے, حالانکہ وہ رب کے یہاں اتنا برا ہے, اتنا برا ہے, اتنا برا ہے کہ اللہ نے دائمی ناراضگی اس کے بدلے میں اس کے لیے لکھ دی ہے. تو
ذرا سوچو ہمیں اپنی زبان سے کوئی بات نکالنے کے لیے کتنا احتیاط کرنا چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے۔ تو کوشش ہو ہر مومن کی، میری زبان سے جو بات نکلے وہ بات سامنے والے کو بھائے، وہ بات سامنے والے کو اچھی لگے، اور کلمہ میری زبان سے سچا نکلے، جھوٹ زبان سے میرے نہ نکلے۔ یہ ہر آدمی کی کوشش ہونی چاہیے، اس لیے کہ سچ کلمہ ایسا ہے جو بندوں کو نیکی تک، اور نیکی ایسی ہے جو بندوں کو جنت تک پہنچاتی ہے، اور برا کلمہ ایسا ہے کہ آدمی کی اور جھوٹ کلمہ ایسا ہے آدمی کو برائی تک پہنچاتا ہے، اور برائی ایسی ہے آدمی کو جہنم تک لے جاتی ہے، اور پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیب و خسران ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہمیشہ سچ کلمہ اپنے زبان سے، اچھا کلمہ اپنے زبان سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جھوٹ کلمے سے، برے کلمے سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے گھر کے اخراجات اور اس کی ضروریات کے لیے دیتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔